بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا رہا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا جہاں وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور اس کے وعظ کو سنتا۔ وہ لڑکا آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی اسے مارتا تھا اور اس کا باپ بھی اسے مارتا تھا کیونکہ وہ دونوں جگہ پر دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ دیر کیوں ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف وہ لڑکا جادو سیکھتا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کلام اور دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے میرے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ پیارے بچے، آج کا دین تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس لڑکے کی دعا سے مادرزاد اندھے کو، کوڑھی کو، جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نبینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو شفا کسی کو نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر کار اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھے کو آنکھیں دے دیتے ہو اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا کہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی جادوگر کسی کو شفا دے سکتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آڑے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر
اگر یہ اپنے دین کو چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے اسے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی مر گئے، صرف بچہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے وہ بچہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر دعا کی اس لڑکے نے، اے میرے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا اور تیرے تمام سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ مجھے ہلاک کرنے کی صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور کہو، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ پڑھ کر تیر میرے منہ کی طرف پھینک دو۔ وہ تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اور تیر کو پھینک دیا۔ تیر بچے کی کنپٹی پہ لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترغیب کو سمجھے ہی نہیں، دیکھیے کہ اس کا کیا اثر پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا ویسا ہی ہوا، سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بڑھو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور آگ میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا سی جھچکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا کہ اماں کیا کر رہی ہو؟ تم حق پر ہو، صبر کرو اور آگ میں کود پڑو۔